بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کریم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروردگار ارض و سما نے مخلوق خدا کو مایوسی کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے اپنے کلام لا ریب میں خطاب فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ جب ڈاکٹر، حکیم، طبیب مکمل طور پر یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، تب صدائے دل نواز ہمارے کانوں میں گونجتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ رب تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی رحمان اور رحیم کے طور پر کثرت سے کروایا ہے۔ گویا اللہ کی رحمت کا دائرہ کار، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو برسنا ہے، وہ یوں تو پورا سال ہی اللہ کی رحمت انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے، لیکن جب یہ ماہ مقدس رمضان المبارک آتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ آئیے رحمت خداوندی پہ آج گفتگو کرتے ہیں۔ اس وقت اپنے عہد کے معروف علماء کرام، مذہبی اسکالر، دانشور ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں محترم علامہ نوید احمد سیالوی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور ہمارے دوسرے مہمان علامہ محمد قمر اقبال صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ نوید احمد سیالوی صاحب، اللہ تعالیٰ کی طرف جب بھی توجہ جاتی ہے تو پروردگار عالم ہمیشہ اپنے آپ کو رحیم اور رحمان کے الفاظ سے ہی، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ جس کو سبع مثانی کہا گیا، ام الکتاب کہا گیا، اس میں بھی پروردگار عالم نے رب العالمین کے بعد رحمان اور رحیم کا تعارف کروایا ہے۔ تو یہ رحمت کا مفہوم آپ کن معنوں میں بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بے شکریہ۔ قرآن پاک کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا اور فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کام بھی کرنے لگو تو بسم اللہ سے آغاز کرو، اور الرحمن الرحیم جب آپ تلاوت کرو تو آپ کے ذہن میں ہو کہ جو کام کرنے لگا ہوں ایک ذات مجھ پر رحم و کرم فرمانے والی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس حوالے سے ایک بڑی وسیع بات لکھی۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی بڑے دروازے کے پاس جا کر دستک دیتا ہے تو وہاں سے اسے کچھ ملتا ہے، تو مگر تھوڑا ملتا ہے، پلٹ کر چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اسی بڑے دروازے کے پاس دستک دیتا ہے تو کلہاڑا لے کر اس دروازے کو توڑنے کی صورت بنا لیتا ہے اور اسے توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مالک نے کہا کہ اسے توڑنے کیوں لگے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اپنی عطا کو دروازے کے مطابق کر دو اگر تم عطا نہیں کر سکتے، اور اگر تم عطا کرنے والے تو اپنے دروازے کو عطا کے مطابق کر دو۔ تو تمہاری شان نہیں کہ اتنا بڑا دروازہ ہو اور اتنا تھوڑا دو، یہ تمہاری شان نہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے اور اس کی رحمت وہ ہے، اور اس کا کریمانہ انداز یہ ہے کہ اسے جو بندہ جتنی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، وہ بے شک چھوٹا سا ہے مگر یہ مانگتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، وہ اپنی جو ہے وہ شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ بلکہ اس میں ایک خاص بات تھی کہ حضرت سلطان محمود غزنوی کے دور میں ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے اور حکیم کے پاس جاتا ہے تو اپنی مرض کا ذکر کرتا ہے، تو حکیم نے کہا کہ تمہاری مرض کا علاج تو میرے پاس مکمل نہیں مگر اجزاء موجود ہیں، کچھ ایک چیز کی قلت ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا شہد کی۔ وہ پورے علاقے میں شہد لینے جاتا ہے تو اسے شہد نہیں ملتا، پلٹ کر بادشاہ کے دربار پر آیا۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی تھا، دروازے کو دستک دی تو کہا شہد چاہیے، تو غلام نے کہا کہ شہد بادشاہ سلامت سے مل جائے گا۔ اندر سے شہد کے ٹین آ جاتے ہیں، وہ ٹین لے کر باہر پلٹا تو اس کے دل میں خیال آیا دنیا کے بادشاہ سے مانگا تھا اور میں نے ایک بوتل مانگی تھی، اس نے مجھے ٹینوں کی صورت میں عطا کر دیا، اس بارگاہ سے مانگتا وہ کتنا اپنی شان کے مطابق عطا کرتا، اس کی رحمت کریمی کا کیا کہنا۔ سبحان علامہ قمر اقبال صاحب، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ وہ ماں کے بطن میں بچے کو
اپنی رحمت کے دائرے میں رکھتا ہے، وہ پتھروں میں کیڑے کو پالتا ہے۔ آپ اللہ کی رحمت کی وسعت کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اما بعد، یہ رمضان المبارک کا رحمت کا پہلا اشرہ اپنی اہمیت اور بہت سی احادیث مبارکہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ اپنی وسعت میں لیے ہوتا ہے۔ یوں تو دیکھیں اللہ کی رحمت، اللہ نے جب ایک ماں کو پیدا کیا، ماں نے آگے بچے کو جب جنم دیا، اس ممتا پہ اللہ جب ماں اپنے بچے پہ اتنی فدا ہوتی ہے، اتنی رحمت کا تقاضا، اتنی رحمت کی بارانی ہوتی ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے اب ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ ذات ایسی ذات ہے، اس نے بیماری کو بعد میں پیدا کیا، شفا کو پہلے بنایا۔ اس نے ماں کو بنایا تو باعث رحمت بنایا، باپ کو بنایا وہ بھی باعث رحمت بنایا، اور اس ساری کائنات کے اندر اس کے روح رواں لولا کلما خلقت الافلاک لولا کلما خلقت الارض لولا کلما خلقت اظہرت الربوبیہ، کہ میں نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ میں اپنے رب ہونے کو ظاہر کرتا، تو اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو بنایا تو اس ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ احباب وقار، اور جس وقت اللہ کی ذات نے اس ساری کائنات، صرف اس وہ ایک چیز کے لیے رحمت نہیں ہے، اس کی رحمت سارے جہانوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو کسی ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے بنایا، نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ چرند پرند حیوان ہر چیز کے لیے اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو باعث رحمت بنایا۔ سبحان اللہ۔ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت یہ ہے کہ وہ تمام عالمین کے لیے ہے، اور ہمارے نبی کریم بھی رحمت للعالمین ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ رحمت سید لولاق پہ کامل ایمان، سبحان اللہ، امت سید لولاق سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی ایک طرف جب ہم خدا کو دیکھیں تو وہ رحمت کا رب ہے، قرآن حکیم کو دیکھیں تو وہ کتاب رحمت ہے، رسول کو دیکھیں تو رسول رحمت ہیں، لیکن امت کے رویے اتنے خوفناک ہو گئے ہیں، ان سے خوف آتا ہے، بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے خوف محسوس کرتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر بھی پڑوسی ہمارے رویوں سے خوف زدہ ہیں، آج تو ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے خوف زدہ ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ رحمت کا وہ عنصر جو خدا کی طرف سے، کتاب لا ریب کی طرف سے اور رسول اللہ کی سیرت و کردار سے ہم تک پہنچا، آج وہ امت میں کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کی بنیادی 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1 کہ ہمارے ماں باپ کا جو کردار ہے، اخلاق انداز ہے، وہ بچوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جب بچے اپنے گھر میں بچپنا گزارتے ہیں تو ماں باپ کا رحم و کرم بے شک بچوں پر ہوتا ہے، پیار بھی ہوتا ہے، مگر جو رویہ ان کا آپس میں ہوتا ہے اور بسا اوقات بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ باپ کے رزق کے متعلق بھی کہ وہ حلال کا رزق ہو، اور باپ خود بھی مشفق ہو اور بچوں پر بھی شفقت کرنے والا ہو، رحم کرنے والا ہو۔ پہلی بنیادی بات ہے کہ ماں باپ کا رحم و کرم والا ہونا وہ بچوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 ہماری تعلیمی اداروں میں جو سلیبس ہے، نصاب ہے، اس میں بھی رحم و کرم کے متعلق باقاعدہ طور پر بچوں کی تربیت کیجیے، اور ہماری تعلیم گاؤں سے بھی یہ ان کا بھی فقدان ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہمدردی، محبت، اخوت، پیار کا درس نہیں دیتے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارے اسکولز میں باقاعدہ طور پر اخلاقیات کا درس دیا جاتا، انسانیت کا درس دیا جاتا، ہمدردی کا درس دیا جاتا، مگر آج وہ ہماری تعلیم گاؤں سے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے آج ہر انسان دوسرے سے ڈرتا ہے، مگر کوئی کسی پر کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ تو آج پھر اس دور کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت میں یہ بات داخل کریں کہ ان کے اندر انسانیت کا درد ہو اور ہمدردی ہو اور محبت ہو اور اخوت اور پیار کا درس اس کے اندر ہو۔ علامہ نوید احمد سیالوی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا نصاب تعلیم قرآن و سنت سے بہت دور ہے، اور قرآن و سنت ہی وہ عام ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم آئندہ آنے والی نسل کو اور معاشرے کو رحمت پر مبنی بنا سکتے ہیں۔ علامہ قمر اقبال صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس جب شروع ہوتا ہے تو آقا کی فرمان کے مطابق کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، لیکن جب ہم لوگوں کے رویے دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں رحمت کا عنصر اس لیے بھی نظر نہیں آتا کہ اگر کوئی بھکاری دروازے پر آ جاتا ہے وقت افطار
تو بجائے اس کے کہ اس کو کوئی نوازا جائے اس کو جھڑکا جاتا ہے، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے دروازے پر جب پورے گھر نے روزہ رکھا، قرآن کی آیات اترتی ہیں بعد میں، تو پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی ساری افطاری اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی جاتی ہے اور خود نمک سے اور پانی سے افطار کر لیتے ہیں۔ لیکن آج کے مسلم معاشرے کے اندر رمضان المبارک کے عشرہ رحمت میں بھی ہم جھگڑے، گالم گلوچ اور لوگوں کے ساتھ ایسے مکروہ رویے دیکھتے ہیں کہ جس سے شرم آتی ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر رحمت والا معاملہ کرنے کے لیے حکم بھی فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر ایک تو یہ کہ جس وقت افطار ہوتا ہے بالخصوص، اس وقت ساری کائنات کے جو صائم ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مخلوق ساری کائنات کے اندر، چاہے وہ سمندر کے اندر مچھلیاں ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، چاہے وہ رحمت الہیہ ہو، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ صائم کے نزدیک جو روزہ رکھنے والا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت حاوی ہوتی ہے، اور وہ رحمت یہ تقاضا کرتی ہے جس نے تمہارے دسترخوان کو اتنا سجا دیا، طرح طرح کے پھلوں سے، سبزیوں سے، طرح طرح کے فروٹ اور طرح طرح کے کھانے تمہارے سامنے مزین ہیں، آراستہ ہیں، تمہارے دسترخوان کو اس نے سجایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سائل تمہارے دروازے پہ آتا ہے تو اس کے وقت تم سخاوت کند نیک بخت اختیار کہ مرد سخاوت شود بختیار، کہ تم سخاوت کرنے والے بنو، اور مرد حر کی نشانی یہی ہے، اور اہل بیت طہار کا ترہ امتیاز بھی یہی ہے کہ وہ سخاوت کرے۔ ناظرین کرام، ہم نے سنا کہ اللہ کی رحمت انسانوں پر اور جمیع انسانیت بلکہ تمام مخلوقات پر حاوی ہے۔ رحمت حق بہا نہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، وہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ کبھی سحری میں کوئی مانگنے والا آئے آپ اسے عطا کریں، کبھی وقت افطار کوئی سوالی سوال کرے تو اسے جھڑکے نہیں، بلکہ اپنے گھر کے اندر جب آپ سحری سجائیں یا افطار کے وقت آپ کا دسترخوان سجے تو اس میں تھوڑا اضافہ کریں، اور اپنے اڑوس پڑوس میں رہنے والے مسلم غیر مسلم سب کے گھروں تک پہنچائیں، تاکہ ان خوشیوں کے اندر وہ بھی شریک ہوں اور یہ پتہ چلے یہ امت مرحومہ ہے اور یہ رحمت والے رب کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے کردار اور عمل کے اندر جو ہے وہ شدت کی بجائے رحمت کے عنصر کو غالب فرمائے۔ بے حد شکریہ۔